اچھا راستہ مل جانا اللہ کا انعام ہے، اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ تلخ حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی خوبصورت تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ خوشی کے 5 اصول ہیں۔ نفرت کرنے والے مت بنو، فضول فکرے مت پالو، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور کم امیدیں رکھیں۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس چیز میں جسے اللہ نے سکون کی وجہ بنایا ہو۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ وہ ذات اسی کو میسر ہوتی ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی شہوت کے بدلے جنت بیچ ڈالے، اور تم آخر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتے ہیں وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بری عادت کے چھوڑنے میں اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے لکڑیاں چرچراتی تو ہیں ہی۔ اللہ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں۔ لاکھ مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ وہ لوگ جن کے دل اللہ کی رحمت اور اس کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں آ سکتی، اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ ایک سجدہ جسم کرتا ہے، ایک سجدہ روح کرتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو اس روحانی سجدے کی کوشش میں لگا دینا چاہیے۔ تاریخ جب کسی فرد پر مہربان ہوتی ہے تو اپنے آتشی گھوڑوں کی لگام اس کے خاکی ہاتھوں میں سونپ دیتی ہے، اور جب کسی آبادی کی کوئی ادا تاریخ کو بھا جاتی ہے تو اسے ہمیشہ کی شہرت کا لباس پہنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ مومن کبھی تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، بری باتیں کرنے والا اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ بروں کا حق ہے کہ وہ برے بنیں، جو چاہیں کریں، اور جو لوگ حق پر ہو ان پر فرض ہے کہ وہ صرف وہ کریں جس کا انہیں حکم ہے، یعنی رحم۔ تکبر رائی کے دانے کے برابر یہ زمین پر بڑا بھاری ہے، اور یہ روح کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اسی نیت پر عمل پیرا ہو جاتی ہے۔ روح ایسی ہی فرما بردار ہے، اور دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت ہے۔ حیثیت والی چیزیں ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو دل کی زمین کھود کر حقیقی خزانہ نہیں نکال سکے اس کے نصیب میں زمین کے خزانے ہی آتے ہیں، اور ایسے لوگ بد نصیب کہلاتے ہیں۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس یہ جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے، پریشان ہے اور تباہ ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اگر اچھا ہے تو شکر کرو، برا ہے تو صبر کرو، لوگوں کی شکایت نہ کرو۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جاتے تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ عظمت اپنی حد سے آگے گزر جانا ہی ہوتا ہے۔ قربانی اسے ہی کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ بھلا بیٹوں کی گردن پر بھی چھریاں رکھی جاتی ہیں؟ حد میں رہ کر کبھی کسی نے عظمت نہیں پائی۔
ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنا پڑتا ہے، ہاتھ پیر باندھنے پڑتے ہیں، گونگا بہرا کرنا پڑتا ہے، بے بس کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہم خود کچھ نہ کر سکیں، خدا ہی سب کرے۔ ہر انسان پر پیاس کا دورانیہ آتا ہے، ہر اس انسان پر جسے رب نے فائدہ دینا ہو، جسے نقصان سے بچانا ہو۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ان میں سے ٹھہرے پانی کی سی بو آنے لگتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ پیچھے نہیں آتے۔ فکر مت کرو، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا دے گا اور بتا دے گا۔ دعا ایسی رحمت ہے جو طلب کے بھیس میں اللہ کے قرب کا سفر کرتی ہیں، انسان کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ چلتے رہنا اچھا ہوتا ہے، رک جانا تو موت ہے، وہ دل کا ہو یا زندگی کا۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ مہلت ہے۔ مرنے سے پہلے اس مہلت کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی گناہ ٹھوس دلائل اور وضاحت پیش کرنے کے باوجود بھی گناہ ہی رہتا ہے۔ جو انسان تھوڑے میں شکر نہیں کرتا وہ زیادہ ملنے پر بھی نہیں کرتا، کیونکہ شکر گزاری اور ناشکری انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، باہری چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے رزق، موت اور عزت ذلت کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دے رکھے، یہ اللہ تعالی کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ جو رب زمین کے ذرے ذرے کے پھلنے پھولنے پر اور ان کی خاموشی پر قادر ہے، وہ آپ کے خاموش طوفان کے خاتمے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے۔ اپنے رب کو اس کے اختیار کے ساتھ آواز دے کر دیکھو ذرا۔ سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی مصیبتیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ ہم اللہ سے شکوے کرنے میں دیر نہیں کرتے، شکر ادا کرنے میں ہم سے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی غلط اور فحش بات، گناہ آلود یا ناپسندیدہ کام یا بات کرنے کے خیال سے دل کو جو جھجک، تأمل اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اسے ہی حیا کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان، قدرت کی تعلیم گاہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا استاد ہے۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرتی ہیں۔ جو عہد تم نے خود سے کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ گناہ نفس کی کمی ہے، اس پر قائم رہنا روح کی کمی ہے۔ روح کی بے اطمینانی ہی نور کا شگاف ہے۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کون ہے جو میرے لیے مشقت کاٹے؟ پہاڑوں کو کاٹ ڈالنے والی مشقت نہیں، بلکہ اپنے دل کی کشادگی پہاڑ کر لینے کی مشقت ہے۔ سینہ سمندر، حوصلہ پہاڑ اور عظمت آسمان ہو، یہ محبت کا طواف ہے۔ اور کون ہے جو اس طواف کو پورا کرنے کی نیت کر لے؟ زندگی کے غار میں، اعمال کے چراغوں میں
سب سے روشن چراغ خدا کے خوف کا ہے۔ کوئی کسی کی ٹھوکر سے نصیحت نہیں پکڑتا، سب کو اپنی ٹھوکر کے بعد ہی نصیحت ملتی ہے۔ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، بھلے ہی پھٹی پرانی ہو۔ دوسروں کی چیز پر نظر ڈال کر اپنی عزت پر چوٹ نہیں لگانی چاہیے۔ دنیا میں انسان کے پاس وقت ہی تو ہے، قدرت نے ہمیں وقت ہی سے تو نوازا ہے۔ انسان صرف اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ بہت سی یادیں ایسی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ اسے ہی پست کیا جاتا ہے جسے بلند کرنا ہو۔ اللہ کی صفات پر سوال نہیں لگ سکتا، وہ ارادہ فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دل کی دنیا کا بدل جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اپنے لیے دعا نہیں کرتا وہ خود پر زیادتی کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگنے کی بجائے شکوہ کرتا ہے وہ اس کی ناشکری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا، خود کے ساتھ ناانصافی کی۔ جب راستہ تاریک ہو جائے تو الوداع نہیں کہتے بلکہ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وفاداری اندھیروں میں ساتھ کا نام ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں کچھ تالے نہیں کھلتے۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے یوں ہی نواز دیے جاتے ہیں اور بہت جلد نوازے جاتے ہیں۔ ان کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتے۔ آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہیں۔ آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ کمزور بھی کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ بھری محفل میں غم کا ذکر چاہے اچھی نیت سے ہو دل کو اداس کر دیتا ہے۔ مرتے وقت یا مرنے والے کے سامنے ان دو صورتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں تو یقین کر لینا کہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں ان کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوتا ہے۔ محنت اور کاروبار کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ناکامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس چیز میں ہمارا نصیب نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ چیزیں بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، انہیں سنوارنے کا ذمہ وقت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر چاہے وہ کم وقت ہو یا زیادہ۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ ہار جانے والے لوگ ان لوگوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں جنہوں نے مقابلے میں حصہ ہی نہیں لیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے مر گئے۔ آپ کیوں دنیا میں دل لگانے کا جھنجھٹ مول لیتے ہو؟ اپنے لیے امید رکھو، بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم لوگ اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید ہی باقی نہ رہے۔ انسان زندہ رہنے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا۔
مرنے سے پہلے موت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے۔ ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ اپنے خلاف سازش کرتا ہوا پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ وہ الفاظ جو صحیح وقت پر ادا نہیں ہو پاتے، ان کی چبھن پھر زندگی بھر بے حد تکلیف دیتی ہے۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جو جتنا اچھا ہوتا ہے اسے اس سے کہیں زیادہ برائی ضرور ملتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، روایت ہے، رواج ہے، بس یہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ محبت بدصورت چہروں پر مہربان ہو جاتی ہے، لیکن بدصورت دلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا میں کسی شخص کے لیے دنیا نہیں چھوڑی جاتی، سب کچھ صرف اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہو۔ دلوں کا سکون محبت پا لینے میں نہیں، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ مصیبت اوپر سے آتی ہے اور دعا نیچے سے جاتی ہے۔ جو زیادہ شدید اور طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ ہر سفر ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، سفر ذات کا ہو یا زندگی کا، اختتام لازمی ہے۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو سفر ختم ہو جاتا ہے یا پھر مسافر۔ انسان دل سے کوشش کرے اور صحیح راستہ چن لے تو اسے سب مل سکتا ہے۔ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور بھول جانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ بولنے میں شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والوں کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی ان پر مہربان ہوتی ہے جو یہ سوچ کر نئے باب شروع کرتے ہیں کہ ہمیں جیتنا کیسے ہے۔ بہت سی تکلیفیں ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہیں، وہ ہمیں ملنی ہوتی ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی بھی ناگوار لگے مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو زمین پر پیر مار کر اور سینہ تان کر چلنے کی عادت ہو تو زندگی کہیں نہیں ہوتی، صرف موت ہوتی ہے۔ جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو سارے راستے تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ ایک ضروری کھانا خالی ہو جائے تو کئی غیر ضروری کھانے بننے لگتے ہیں۔ اللہ کبھی کچھ دے کر مہربان ہوتا ہے اور کبھی کچھ لے کر، لیکن یہ دونوں صورتیں ہیں اس کی مہربانی کی ہی۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آتے رہنا۔ جوانی میں ہر چیز مشقت لگتی ہے، بڑھاپا خود ایسی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنا دیتا ہے۔ اس ذات کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب الفاظ دل سے نکلتے ہیں تو دل ہی تک پہنچتے ہیں، اور جب صرف زبان سے انہیں ادا کیا جائے تو ان کی پہنچ کانوں سے آگے ممکن ہی نہیں۔ تو نے آدم میں اپنی خاص روح پھونکی تو اسے عزت اور شرف ملا، ورنہ یہ فرشتے کہاں اس کو سجدہ کرنے والے تھے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا تھا کہ جب اس کو دیکھوں گا اس وقت اپنا حال بیان کروں گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس کو دیکھ کر مجھے چپ لگ جائے گی۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود
اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ در حقیقت غم ہی نفس کا مرض ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے، اس میں کتنی عزت تھی۔ زندگی بھر عبادت کر لو، لیکن بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جو کھڑکی تکلیف دے رہی ہو اسے بند کر دینا چاہیے، چاہے نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے کر دیں، اسے اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میل محبت کرنا عقل کا آدھا حصہ ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ تمہارے نصیب کا تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو، اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ جب تک تمہاری قسمت اچھی ہے، تمہارے عیب ڈھکے چھپے ہوئے ہیں۔ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ مل کر بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی اور کامرانی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں زمانہ لگ جائے۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ دل میں چھپا ہو کفر تو بیکار ہے دعا، مومن کی ہو زبان تو تلوار ہے دعا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کے انتظار میں لگ جاتی ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیں، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ جو حلاوت اور مٹھاس بخش دینے میں ہے، وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم بغیر کسی شرط کے اسے قبول کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مایوس ہونا بند کر دو، نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہر مسئلہ اپنے ساتھ اپنے برابر یا خود سے بھی بڑا موقع ساتھ لاتا ہے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا، اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ جو خود روشنی سے محروم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو، اور ہر وقت خیال کرے
تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں، بلکہ بہت بے حسی چاہیے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی محنت کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر زبردستی عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اصل چیز اللہ سے تعلق ہے۔ وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضامندی باہر نکال دیں گے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قریب ہونے میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔ کوئی دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ صبح کے اجالے سے پہلے رات کا آخری پہر سب سے زیادہ تاریک ہوتا ہے۔ بلند خیال انسان خاک نشین ہو تب بھی عرش نشین ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے، اور میں نے خود کو یہ سبق دے لیا ہے کہ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ محبت لین دین نہیں، صرف دین ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یاد کرو یا پھر ملاقات کرو، ایک ہی بات ہے۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اقوال جب تک اعمال کے سانچے میں نہ ڈھلیں بے معنی ہیں۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت اور علم کی بساط ہی کیا ہے۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو
تو ضمیر سزا دیتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے چلتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کی۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلص لوگوں کو استعمال نہیں بلکہ سنبھال کر رکھیں۔ سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر دھوکے میں بھی نہ رکھیں۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہے۔